بھارت کے گاؤں میں رہنے والے پانڈے نام کے آدمی کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دلال نے اس کی شادی گومتی نامی لڑکی سے بہت دھام دھوم سے شادی کرا دی۔ اگلی رات گومتی نے اپنے شوہر اس کے گھر والوں کو کھانے میں نشہ آور چیز دے کر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شادی کے سامان اور لاکھوں روپے کے زیورات لے کر بھاگ گئی۔ بعد ازاں پولیس نے ڈاکو اور دلہن سمیت اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، گھریلو سامان، گولیاں، نشہ آور اشیاء اور ایک موبائل فون برآمد کیا۔ ان ٹھگوں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ ان کا ایک منظم گینگ ہے جو پیسوں کے حصول کے لیے طرح طرح کی وارداتیں کرتا ہے۔ نومبر میں کانپور پولیس نے ایسے ہی ایک ڈاکو دلہن کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے اپنے پہلے شوہر کو طلاق دیے بغیر 2 نوجوانوں سے شادی کی اور لاکھوں کا دھوکہ دیا۔ دھوکے کا شکار ہونے والے تیسرے شوہر نے خاتون کی حقیقت جاننے کے بعد پولیس میں شکایت کر دی۔ یہ خاتون سرکاری ملازمین کا شکار کرتی تھی اور فیس بک پر دوستی کا بہانہ بنا کر متاثرہ کو پھنساتی تھی۔ وہ نوجوان کو محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد سرکاری نوکریوں پر شادی کر لیتی اور شادی کے بعد لوٹ مار کا کھیل شروع ہو جاتا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنے شوہر سے لاکھوں روپے مانگتی تھی۔ اس نے اپنے تیسرے شوہر شیام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن شیام نے مالی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے مطالبے کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے، جس کا نام سنگیتا تھا، اس کے میرے سے شیام کی فحش ویڈیو بنائی اور اسے عصمت دری میں پھنسانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس سے شیام ڈر گیا۔ شیام کو پتا چلا کہ سنگیتا پہلے ہی کچھ لوگوں کا شکار کر چکی ہے۔ اس نے اس معاملے کی شکایت پولیس سے کی۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ سنگیتا کی پہلی شادی 2016 میں آنند نامی شخص سے ہوئی تھی۔ سنگیتا نے اپنے شوہر کو نامرد ہونے کے بنیاد پر طلاق دیے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پیسے کے لالچ میں اس نے سرکاری نوکریوں پر کام کرنے والے لوگوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اجمیر کے رہنے والے نکت کی شادی گورکھپور کے رہنے والی گڑیا سے ہوئی تھی۔ شادی سے قبل دلہن کے مبینہ اہل خانہ نے کچھ 80,000 روپے نقد رقم آن لائن منتقل کی تھی۔ اس شادی کے بعد دونوں خاندانوں کے لوگ بنارس سے متصل چندولی ضلع کے ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے۔ شادی کے تمام رسومات مکمل ہو گئیں۔ الوداع کا وقت تھا۔ نکت نے الوداع کہا۔ اسے دلہن کے ساتھ اجمیر جانا تھا۔ سب ٹرین میں سوار ہو گئے۔ دلہن کا ایک جاننے والا بھی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ بنارس سے کانپور تک کا سفر ہموار تھا۔ ٹرین کانپور پہنچی تو دلہن کی اس آشنا چھوٹو نے اپنا بنڈل کھول دیا۔ چھوٹو کے تھیلے میں منشیات تھی۔ اس نے نکت کے گھر والوں کو چائے اور ناشتے میں نشہ آور چیز ملا کر بے ہوش کر دیا۔ پھر دلہن اپنے ساتھی چھوٹو کے ساتھ سامان وغیرہ لوٹ کر بھاگ گئی۔ جب اہل خانہ کو ہوش آیا تو انہیں سارا معاملہ سمجھ میں آیا اور تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ بعد ازاں ڈاکو دلہن کو پولیس نے پکڑ لیا۔ اس لڑکی کو دلہن بننے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ہر ماہ کسی دولہے کو پھنسا کر اس سے شادی کرتی اور پھر سامان لے کر دوستوں کے ساتھ بھاگ جاتی تھی۔ ایک اور واقعہ، جے پور پولیس نے دہلی سے ایک ڈاکو دلہن کو بھی گرفتار کیا، جس کی شادی جولائی 2022 میں ہوئی تھی۔ شادی کے عوض دولہے کے اہل خانہ سے 3 لاکھ روپے لیے گئے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی دلہن گھر سے زیورات اور 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 لوگوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ان کا کام شادی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا تھا۔ دوستو، ان تمام معاملات میں فراڈ کا رجحان تقریباً ایک جیسا ہے۔ ٹھگوں کا پورا گروپ ہے۔ ان میں مرد ارکان درمیانی کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے لڑکوں کا پتہ لگاتے ہیں جو شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ پھر گینگ کے لوگ فیملی ممبر بن کر دولہا کے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ شادی کے چند دن بعد دولہے کے گھر والوں سے اخراجات کے نام پر رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دلہن اپنے ساتھ نقدی اور زیورات لے کر بھاگ جاتی ہے۔ بعض واقعات میں ایک ہی لڑکی نے کئی بار ڈاکو دلہن ظاہر کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کئی بار دلہن شادی کے دن ہی زیورات لے کر بھاگ جاتی ہے۔
دوستو، شادی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دو خاندان ملتے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ رشتے کی ڈوریاں غور و فکر کے بعد ہی کسی کے حوالے کی جائیں۔ اچانک اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جانے چاہیے، خاص طور پر جب آپ کا خاندان آپ کو معلوم نہ ہو۔ پہلے دوسروں سے اس خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس خاندان اور لڑکی کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ مل جائے، شادی کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اگر آپ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہوشیاری بہت ضروری ہے۔ آپ کو صرف ایک واقف خاندان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کسی ایسے خاندان کے ساتھ جس کو آپ پہلے سے جانتے ہو۔ اس کے بعد ہی شادی کو ہاں کہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔